मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। آپ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے جامعۃ الرشید میں آنے سے سیاست کا اثر پڑتا ہے، تو فوج کے آنے سے اور کرنل اور جنرل کے آنے سے کیا جامعۃ الرشید میں سیاست کا اثر نہیں پڑتا؟ حالانکہ مولانا کی سیاست اسلامی ہے۔ کسی کی بات کو نا بھتنگڑ بنانا ہو نا، سوشل میڈیا بہترین چیز ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے جامعہ میں آنے سے سیاست پہ اثر پڑتا ہے اور جامعہ میں ان کے آنے پر پابندی ہے۔ 100 دفعہ جامعہ ان کا ایسے آگے بڑھ کے استقبال کرے گا۔ کسی سیاسی لیڈر کا کسی بھی مدرسے میں آنا، کسی بھی ادارے میں آنا، اس کو سیاسی انفلوئنس نہیں کہا جاتا۔ سیاست کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہم جب کہتے ہیں تعلیمی ادارے سیاست سے دور رہنے چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلیمی ادارے پر کسی سیاسی جماعت کی چھاپ نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ تعلیمی ادارے سب کے لیے ہیں۔ اب تعلیمی ادارہ فار ایگزامپل پی ٹی آئی کا بنا دیا جائے کہ عمران خان کا جلسہ کروا دیا جائے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، جامعۃ الرشید میں، تو میسج کیا جائے گا کہ جامعۃ الرشید پی ٹی آئی کا ہے، تو پھر جے یو آئی والے پڑھیں گے جامعۃ الرشید میں؟ مسلم لیگی لوگ پڑھیں گے جامعۃ الرشید میں؟ کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ لیکن بلایا سب کو جائے گا، پی ٹی آئی والوں کو بھی بلایا جائے گا، مسلم لیگ والوں کو بھی بلایا جائے گا، جے یو آئی والوں کو بھی بلایا جائے گا، فوجی کرنل جنرل کو بھی بلایا جائے گا، ججز کو بھی بلایا جائے گا، صحافیوں کو بھی بلایا جائے گا۔ جامعۃ الرشید والے صرف کرنل جنرل کو نہیں بلاتے، جامعۃ الرشید والے تو ہر طبقے کو بلاتے ہیں۔ کامران ٹیسوری بھی آیا ہے، جاوید چودھری بھی آیا ہے، صحافی ہیں نا یہ لوگ، اور آپ کے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ بھی آ چکے ہیں۔ صرف ایک کرنل جنرل کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان بھی آ چکے ہیں، سب لوگ آ رہے ہوتے ہیں، سب کو جامعہ بلاتا ہے۔ پھر جس کی مرضی آنا ہے آئے، جس کی مرضی نہیں آنا نہیں آئے۔ علماء بھی آئے ہیں، حضرت مفتی تقی صاحب بھی آ چکے ہیں، سب کو بلاتا ہے جامعۃ الرشید، جو بھی انفلوئنسر ہیں سب کو بلاتا ہے۔ تو کسی کے بلانے سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کا اثر رسوخ قائم ہو رہا ہے۔ ہاں، اثر رسوخ کا مطلب جب ہوتا ہے جب کسی سیاسی جماعت کے حوالے کر دیا جائے یا سیاسی جماعت کا پراپر وے میں جلسہ کرایا جائے۔ تو اب سندھ حکومت کے وہ جو چیف منسٹر بھی آئے تھے، تو حاکم ہے نا، حاکم جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کو تو بلایا جاتا ہے۔ امریکہ میں بلا رہے ہوتے ہیں لوگ، تو جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے تو گورنمنٹ سے تو مدرسے کے تعلقات اچھے ہوں گے تو ہی مدرسے سروائیو کر پائیں گے نا۔ بلا وجہ گورنمنٹ کی مخالفت کرنا شروع کر دیں تو آپ کے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے؟ تو تمام مدارس حکومت سے بنا کے رکھتے ہیں، سارے مدارس۔ جامعہ اشرفیہ میں بھی یہ سارے لوگ آتے ہیں، آئی ایس پی آر جامعہ اشرفیہ بھی جاتے ہیں، جامعہ اشرفیہ نا لاہور والا، جامعہ اشرفیہ بھی آتے ہیں، دارالعلوم کرنگی بھی آتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جامعۃ الرشید کوریج دیتا ہے، اس کو ویڈیو بنا کے ڈال دیتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان بھی آئے جامعۃ الرشید، تو ان کو بھی عزت، بلکہ زیادہ عزت دے گا، ان کو تو اور زیادہ عزت دے گا، کیونکہ وہ بہت سارے علماء کے قائد ہیں۔ تو بات کا بتنگڑ بنانا ہو تو بناتے رہو بیٹھ کے، اور آرام سے بات کسی کی سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے آرام سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جامعۃ الرشید کا موٹیو یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں اساتذہ ہوں، طلباء ہوں، ملازمین ہوں، کسی سیاسی جماعت کی چھاپ نہیں لگنی چاہیے، نہ مسلم لیگی ہیں، مدرسے کی حد تک۔ مسلم لیگ سے مراد یہ جو ابھی مسلم لیگ شہباز شریف، نواز شریف وغیرہ چل رہے ہیں، یہ مسلم لیگ مراد ہے، یعنی یہ لوگ، یا پیپلز پارٹی، بھائی سب لوگ آئیں۔ اور جامعۃ الرشید میں الحمدللہ ایسا ہے بھی، ہمارے طلباء میں جمعیت علماء اسلام کے طلباء بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، مسلم لیگ کے بھی ہیں، اساتذہ میں بھی ہیں۔ جب عمران خان کی حکومت تھی نا، ہمارے ایک استاذ تھے، وہ عمران خان کے بے انتہا مخالف تھے، وہ اگلا گھنٹہ دوسرے استاذ کا تھا، وہ آتے، وہ عمران خان کے بہت زیادہ فیور میں تھے۔ تو طلباء کہتے تھے ہم کدھر جائیں، وہ کیا، تو ہمارے استاذ کے پاس، حضرت مفتی دریم صاحب کے پاس آتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے یار، سبق تو پڑھا رہے ہیں نا، باقی ہر ایک کی سیاسی رائے ہے، یہی تو ہمارا حسن ہے، سب چلے گا مارکیٹ میں، آپ خود فیصلہ کرو کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ حتیٰ کہ ووٹ جب ہم دینے جاتے ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف سے ایک دفعہ بھی کبھی ہدایت نہیں گئی ہے اساتذہ کو کہ فلاں کو ووٹ دو فلاں کو مت دو، کہہ رہے ہیں آپ کا ذاتی معاملہ ہے، جس کو بہتر سمجھتے ہو ووٹ دو۔ کچھ اساتذہ نے جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیے تھے، کچھ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے، کچھ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں۔ طلباء میں بھی ایسے ہی ہیں، تو تعلیمی ادارے ایسے ہی ہوتے ہیں اور ایسے ہی رہنا چاہیے۔ باقی نجی محفل میں آپ اپنی ایک رائے رکھو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو نجی محفل میں آپ کی مفتی عبدالرحیم صاحب کی بھی ایک رائے ہے، وہ چینج بھی ہو سکتی ہے، اور اساتذہ ابھی بھی ایسے ہی ہے، جامعۃ الرشید میں ابھی پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں۔ اس لیے ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی مدرسہ کسی سیاسی جماعت کے تحت نہیں جائے گا، آئیں گے سب سیاسی لوگ، لیکن کسی سیاسی جماعت کے کنٹرول میں نہیں دیا جائے گا۔ تو اگر
طلبہ کو نیوٹرل رکھا جائے اور نجی محفل میں کوئی بات بھی کر لی جائے کہ کس یعنی جو ایک اپنا ذاتی تجزیہ ہوتا ہے جیسے میں بھی کر رہا ہوتا ہوں تو وہ تو سب کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب ہے میرا. باقی آنے پر کسی کی پابندی نہیں ہے. کرنیل جرنیل بھی آئیں گے, ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آئے گا, ججز بھی آئیں گے, پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی آئیں گے, جے یو آئی کے لیڈر آئیں گے, تو 100 دفعہ استقبال کیا جائے گا ان کا. وہ تو جامعہ پھر مولانا فضل الرحمان کا تو ماتھا چوما ہے مفتی عبدالرحیم صاحب نے جب وہ آئے تھے. لوگ کو دیکھ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا ماتھا چوما ہے, تو بھائی وہ صاحب حاکم کی حیثیت سے ہے وہ. اور مفتی عبدالرحیم صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر کی ذاتی حیثیت کو نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں پاکستانی فوج کو موٹیویشن کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی لڑ رہی ہے فوج بلوچستان میں اور ہر جگہ فوجی شہید ہو رہے ہیں. تو یا تو جا کے ان بارڈر پہ جا کے ان فوجیوں کے پیشانیاں چومے, تو بہتر نہیں ہے کہ جو ایک آدمی ان کی نمائندگی کر رہا ہے اس کی پیشانی چوم لو. ہول سیل کے حساب سے کیا ہو جائے گا. تو مفتی عبدالرحیم ویژنری آدمی ہے. جو ویژنری لوگ ہوتے ہیں وہ بہت دور کا سوچتے ہیں. جو ویژنری نہیں ہوتے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیشانی چوم لی, اس کا ماتھا چوم لا, اس کی ٹوپی سر پہ رکھ لی, وہ یہ انہیں بحثوں میں تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ فوج کو دیکھ رہے ہیں, کسی کی ذاتی حیثیت کو تھوڑی دیکھ رہے ہیں. ان کو کیا پتا آئی ایس پی آر نجی زندگی میں اچھا ہے برا ہے کیا ہے. ایک آرمی کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے لڑائی کی حد تک, ہر چیز میں نہیں. یہ نہیں کہ اس کے الیکشن کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ آرمی نے جو الیکشن کروائے سبحان اللہ ماشاء اللہ اس میں تھوڑی سپورٹ کر رہے ہیں. سسٹم کے تحت جو الیکشن ہوئے وہاں سے بندے جیتے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے تھے. وہ اپنا ایک دوسرا رخ ہے. وہ ابھی تو مقصد ملک کا بچانا ہے کیونکہ ان کو حالات پتہ ہے کہ ملک کی حالت کیا ہوئی ہوئی ہے اس وقت, ان کو تو پتہ ہے نا. تو کہہ رہے بھائی ملک بچاؤ یار. تو اس لیے وہ کریں گے جو ان کو سمجھ میں آئے گا. ہم اور آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ہم لڑتے رہیں گے آپس میں, مناظروں کے چیلنج اور مختلف چیزیں ہم جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے. باقی کہتے رہو کرنیل جرنیل. مفتی عبدالرحیم صاحب کو تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا لوگوں نے. ہاں بیچاروں کے پاس اتنی سی پراپرٹی نہیں ہے یار. بچوں کا حال, بھائیوں کا حال تو ہمیں پتہ ہے. یہ جو گاڑی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں یہ بھی کسی نے دی ہوئی ہے سیکیورٹی کے نظر میں. ان کی اپنی یہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں اپنا. تو دنیا سے جائیں گے 1 روپیہ نہیں ان کی جیب میں نکلے گا. ہم تو 30 سال سے ان کے ساتھ ہیں بھائی. تو ایسا آدمی کسی کا نہ درباری ہوتا ہے نہ سرکاری ہوتا ہے. اور الزام وہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں. اور کچھ صحافیوں کا نام میں نہیں لوں گا, آج کل بہت بول رہے ہیں جامعۃ الرشید کے خلاف کہ یہ فوج کے پٹھو ہیں. ہمیں وہ دن یاد ہے جب فوج نے ان کو بلایا تھا, ان کو ریٹرن ٹکٹ دیے تھے, ہوٹل کے کوئی پروگرام رکھا تھا فوج نے, یہ سارے پہنچے ہوئے تھے اور ہم سے پہلے پہنچے ہوئے تھے یہ. تو جب آرمی والے ان کو کوئی بھی پروٹوکول دیتے ہیں نا, انفلوئنسر جو جتنے بھی ہیں یوٹیوب کے جو بڑے باہر نکل کے فوجیوں کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی بھی ایسا بلایا جائے پروگرام میں کھانے پینے کے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کر رہی ہوتی ہے ایسے, جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں سیاستدانوں کو بھی اپنا پیغام دینے کے لیے. کوئی اشکالات ہو اعتراضات ہو, وہ آگے وہ پیغام لے نہ لے وہ اس کی مرضی ہے, کوئی دباؤ کسی پہ نہیں ہوتا. تو یہ تو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے مجھے یاد ہے کہ یہ پہلے سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, ہوٹل بھی لیتے ہیں. یعنی یہ ساری حکومتی مراد ہے نا, اور ڈائریکٹ فوج سے مراد لے رہے ہوتے ہیں اور باہر نکل کے پھر بیان داغ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فوج سے مراد لینا حرام ہے. تو بس کرو یار, ہم تو ہمارے پاس تو سب کی لسٹیں ہیں, لیکن ہم یہ باتیں میڈیا پہ کریں گے تو بلا وجہ ایک فساد پیدا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے مثبت سوچو, مثبت سمجھ رہے ہو. سب مدرسے ٹھیک ہیں. بنوری ٹاؤن تو مجھے جتنا فائدہ بنوری ٹاؤن سے ہوا ہے نا شاید کسی مدرسے سے نہیں ہوا ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ بنوری ٹاؤن کے مسائل کی ویب سائٹ سب سے مضبوط ہے انٹرنیٹ پر, گوگل پہ. جب کسی مسئلے میں تحقیق کرنی ہو نا, بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ کھولو, اس میں پورے فقہ کی فتویٰ, ہم تقلید نہیں کر رہے ہوتے ان کی, لیکن کسی بھی مفتی کو وہاں سے مدد بہت مل جاتی ہے. اور دنیا بھر میں ہم نے بنوری ٹاؤن کی شاخیں سب سے زیادہ دیکھی ہیں. افریقہ گیا ہوں, وہ مدرسہ بھائی کہاں سے آئے ہو, بنوری ٹاؤن سے پڑھ کے آیا ہوں. تو ان مدارس کی اتنی بڑی بڑی خدمات ہوں, مفتی عبدالرحیم صاحب ان مدارس کے خلاف ہو جائیں گے, یا میں یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ منہ اور مسور کی دال, ہماری یہ مجال کہ ہم ان مدارس کے خلاف بولیں گے. تو یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں. ایک جامعۃ الرشید کا ہدف چونکہ الگ ہے, اس کے لیے الگ وفاق ضروری تھا تو بنا لیا الگ وفاق. اور جامعۃ الرشید یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا سیاسی انفلوئنس ہو, چاہے وہ سیاسی جماعت ہی کو ووٹ دینا ضروری سمجھتا ہو, چاہے وہ سیاسی جماعت میں کو صحیح بھی سمجھتا ہو. اس کے باوجود جامعۃ الرشید کا ایک ہدف ہے بھائی انفلوئنس نہیں ہوگا کسی سیاسی جماعت, اس سے مدرسے کا فیوچر یعنی خطرے میں ہو جائے گا, تعلیم خطرے میں ہو جائے گی. یہ ان کی ایک رائے ہے, آپ اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہو. تو جتنا ہے اتنا رہنے دو, باقی میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے. مجھے اتنا زیادہ لوگوں نے کہا دیکھو
مولانا فضل الرحمان کے آنے سے سیاسی اثر ہوگا اور جرنل کے آنے سے نہیں ہوگا. تو مولانا فضل الرحمان کے آنے کے خلاف ہم نے بیان دیا ہی نہیں ہے بھائی, ہم نے کب کہا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم تو جب کسی سیاسی جماعت سے اپنے آپ کو لنک ہی نہیں کرتے تو ہماری بات تو نیوٹرل ہوتی ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان نے جو تقریر کی ہے 18 سال سے کم عمر بچی کے بارے میں, کتنی جاندار تقریر کی ہے, تو مجھے خیال ہوا تھا اس پہ اپریشیٹ کروں گا میں. اس لیے ہم کہتے ہیں مولویوں کا اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری ہے, اسمبلی میں رہنا بہرحال بہت ضروری. وجہ اس کی ہے کہ کیونکہ یہ لبرل سیکولر لوگ تو بالکل بھی, یہ تو سارے انہی کے گن گا رہے ہوتے ہیں. تو ایک بہت اچھا بیان دیا انہوں نے کہ ہم یہ قانون نہیں مانتے, ہم نے یونائٹڈ نیشن کے جو قانون ہے اس کا حلف نہیں اٹھایا, ہم نے پاکستان کے آئین کا حلف اٹھایا ہے, اور آئین میں ایک ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اچھا کام کیا, کوئی بھی کرتا, نواز شریف کرتا, شہباز شریف کرتا, عمران خان کرتا, مولانا فضل الرحمان کرتے, کوئی بھی کرے بھائی, بہت جو اچھا ہے اس کو اچھا ہی کہا جائے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں, سیاسی لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں, لیڈر کے عشق میں, تو اس کے اچھے کو اچھا کہتے ہیں لیکن اس کے برے کو بھی اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اپوزیشن میں کوئی ہوگا تو اس کے اچھے کو برا کہیں گے اور برے کو تو برا ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میری مجبوری ہے نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو جن کی مجبوری ہے وہ بیچارے مجبور ہیں, ہماری مجبوری ہے نہیں. میری مجبوری صرف 4 ہیں, تو وہی میری مجبوری ہے, اس کے علاوہ 5ویں میں نے کوئی مجبوری پالی نہیں ہے. چلو مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ یہ دفنانے کے اوپر سمجھیے, اور جیسا کہ یہ سننے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کب ہے اور کہاں آئے گی, یہ بات تو الگ ہے. اب اگر کوئی پاکستانی ملک سے باہر گیا ہوا ہے, اس کی وہاں موت آ گئی, وہاں دفنا دی, وہ بات تو الگ ہے. لیکن آج جو یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو علماء ہیں یا کوئی بزرگ ہیں ان کو مسجد کے احاطے میں دفنایا جاتا ہے, تو یقیناً انہوں نے تو کسی نے نصیحت نہیں کی ہوگی, نہ کوئی وصیت کی ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے میری ہی مسجد کے احاطے میں دفنا دیا جائے. یہ ان کی اولادیں یا ان کے جو ہے نا مریدین کر رہے ہیں, تو آیا یہ عمل صحیح کر رہے ہیں؟ اب اچھی نصیحت تو یہ ہوتی ہے, جیسے حضرت مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ جی مجھے دفنانے میں جلدی کرنا اور عام قبرستان میں دفنا دینا, ٹھیک ہے. تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اچھی نصیحت کر کے گئے تو ان کو ان کی وصیت کے مطابق پابوش کے قبرستان میں دفنا دیا گیا اور جلدی دفنا دیا گیا, ٹھیک ہے. تو یقیناً یہ جتنے بھی آج کل معاملہ چل رہے ہیں یہ ان کی تو نصیحت یا وصیت نہیں ہوگی, یہ ان کے پیچھے جو ان کے لوائقین کر رہے ہیں یا مریدین کر رہے ہیں, آیا یہ صحیح کر رہے ہیں. اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جس کی جہاں مٹی ہے وہاں چلا گیا, تو کیا وہاں کی مٹی تھی ان کی؟ دیکھیں, یہ جو ایک ہے نا کہ مسجدوں کے احاطے میں امام کو یا بزرگوں کو دفنانا, مدرسے کے احاطے میں دفنانا, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کی جو پوری زمین ہے اگر وہ کسی نے وقف کی ہے مسجد کے لیے تو اس میں تو دفنانا بالکل حرام ہے, کیونکہ وہ مسجد اور مسجد کے متعلقہ امور, اس میں امام کا گھر بن سکتا ہے, مؤذن کا گھر بن سکتا ہے, مسجد کے بیت الخلاء بن سکتے ہیں, یہ سب چیزیں تو ہو سکتی ہیں, وضو خانہ بن سکتا ہے, لیکن کوئی دفن نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ جو چیز جس کام کے لیے وقف ہوئی ہے اس کو اسی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں بالکل حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, میت کے ساتھ بھی ظلم ہے کہ آپ نے وقف زمین میں اس کو دفن کر دیا. اسی طرح مدرسہ اگر کسی نے وقف کیا, مدرسہ وقف کیا بھائی دین کے علم کے لیے, تو مدرسہ اور مدرسے سے متعلق چیزیں تو وہاں ہوں گی, مدرسہ بھی بنے گا, اس میں بیت الخلاء بنیں گے, بچوں کے کچن بنے گا, رہائش گاہیں بنیں گی, استاذوں کے گھر بھی بن سکتے ہیں, یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہیں. وہاں بھی دفن نہیں کیا جا سکتا کسی کو, کیونکہ مردہ تو زمین جو گھیرتا ہے نا وہ پھر بڑی, وہ تو طبیعت سے گھیرتا ہے وہ زمین, تو وہ بالکل حرام اور ناجائز ہے. البتہ بعض مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حصہ مدرسے کے محتمم نے اپنے ذاتی پیسوں سے یا کسی نے اپنے ذاتی پیسوں سے کچھ زمین خرید کے وقف کر دی ہوتی ہے کہ یہ مدرسے کے استاذوں کے دفنانے کے لیے. کچھ مدارس میرے علم میں ہیں جن میں کچھ لوگوں نے مدرسے کے قریب ایک زمین کا ٹکڑا خریدا اور بولا بھائی یہ یہاں کے لوگ اس میں دفن ہوں گے, اساتذہ مشائخ, تو اس میں کم از کم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ حرام ناجائز نہیں رہتا. لیکن شریعت کے مزاج کے قریب کیا چیز ہے؟ شریعت کے مزاج یہی ہے کہ سب کو عام قبرستان میں دفناؤ, وہ جو سارے مسلمان ہیں نا. دیکھو انبیاء کی دعوتوں میں کیا ملتا ہے ہمیں, جتنے بھی پیغمبر تھے سب کہتے تھے کہ انا من المسلمین, ہم مسلمانوں میں سے ہیں. اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, کہ اللہ تو نے جو مجھ پر نعمت کی اور میرے والدین پر کی تو مجھے توفیق دے کہ میں اس کا شکر ادا کروں. اور پھر دعاؤں میں کیا آتا ہے کہ وتوفنی مسلمن, تو مسلمانوں میں ہی مجھے موت دے, مسلم بنا کے موت دے, اور مسلمانوں میں ہی میرا حشر ہو. تو
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر لے. تو اس لیے جو بڑے علماء ہیں ان کی تو یہی خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی عام لوگوں میں ہی دفن کیا جائے، اہل اسلام کے قبرستان میں، الگ سے ہمیں کوئی پروٹوکول نہ دیا جائے. تو یہی ہمارے طبی حضرت مفتی رشید احمد صاحب کتنے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں اس وقت جو پاکستان میں بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن دفن پاپوش کے قبرستان میں ہوئے ہیں. وہ بہت سختی سے انہوں نے منع کیا تھا، میرے لیے کوئی الگ قبر لی یا میرے لیے کوئی الگ زمین خریدی، بہت سختی سے منع. عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ مجھے، لہذا وہ عام قبرستان میں دفن ہے. یہ جو پاپوش کا قبرستان ہے آپ جا کے دیکھ لو، ان کی قبر آج بھی موجود ہے. تو اس میں اصل سنت بھی یہی عمل ہے. صحابہ کرام سارے جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، شیخین رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہما، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو پروٹوکول ملا کہ نبی کے ساتھ آپ دفن ہوئے، لیکن عام معمول تو ان کا بھی یہی تھا. جنت البقیع میں سب دفن ہو رہے ہیں، بھائی وہ بھی دفن ہوئے جنت البقیع میں. تو یہ چیز تھوڑی سی نامناسب ہے. ہاں بعض جگہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ قبرستان اتنے بھر چکے ہیں کراچی کے، اتنے بھر چکے ہیں کراچی کے قبرستان کہ مردے لٹانے کی جگہ نہیں ہے. مردوں کے اوپر مردہ، مردے کے اوپر مردہ، پرانا والا مردہ سائڈ پہ کر دے گا گورکن، پھر نئے والے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کس کی قبر کی رکھوالی ہو رہی ہے کس کی نہیں ہو رہی. تو ایسی صورت میں اگر کچھ لوگ اپنے لیے زمین خرید لیں کہ اپنے خاندان کے لیے، یا کوئی مدرسہ الگ سے زمین خرید لے اپنے امپلائیز کے لیے، تو یا کوئی فیکٹری خرید لے کہ بھئی ہمارے مزدوروں کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ مجبوری ہے، وہ پھر عام قبرستان ہی کہلائے گا. کیونکہ قبرستانوں کی حالت تو آپ جا کے دیکھو یار، کراچی کا یہ دیکھو نا پاپوش کا قبرستان کی حالت کیا ہو گئی ہے اس کی. اور پھر گورکن مردے نکال کے بیچ بھی رہے ہوتے ہیں. اب گورکن جو ہے نا، یہ مردہ شاٹ کیا، تازہ پھیپھڑا بیچ دیا، گردے کے ریٹ الگ لگتے ہیں، اور بھی بہت سارے پارٹس بیچ دیتے ہیں. نئے مردوں کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنی مصیبت میں پھر مجبوری میں پھر یہی ہوتا ہے کہ یار اپنے لیے اپنے خاندانوں کے لیے ایک زمین خریدو، اس میں سب دفن ہو جائیں. وہ مجبوری ہے. نارمل حکم یہی ہے کہ جہاں سب دفن ہو رہے ہیں نا انسانوں کی طرح، وہیں جا کے دفن ہو جاؤ. اپنے لیے مرنے کے بعد الگ پروٹوکول مت لو. سمجھتے ہو؟ نہیں صاحب، مسئلہ سارا یہ ہے نا، جیسے آپ نے فرمایا کہ جی عام قبرستان میں جو ہے نا جگہ نہیں رہی، لیکن ہر قبرستان کے اندر 20 سے 25 30 جنازے آ رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے جگہ نکال کے دے دیتے ہیں. اور یہ بھی تو آپ علماء کرام سے سنا ہے کہ جی 70,000 مردے کیسے نکلیں گے قبر کے اندر سے؟ ایسے ہی تو نکلیں گے نا کہ ایک ہٹا کے دوسرا دفنایا جائے گا. دیکھو ہمیں تو حکم ہے جو ہمارا جو مردہ ہو ہم اس کی تعظیم کریں نا. مجبوری میں تو چلو ایک مردے قبر میں دوسرا مردہ دفن کر دیا، مجبوری میں تو ایک الگ بات ہے، لیکن خوشی سے تو کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا. ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے مرحوم کو، میرے ابا میری اماں جو ہے، یا عورت کہے میرا شوہر، تو الگ اس کو جگہ ملے باقاعدہ. اچھا یہ بات اور بتا دیں، جیسے آپ نے پہلے بھی بیانات میں کہا ہے کہ یہ جو زیارت مانے یہ جو نمائش کرتے ہیں مردے کی، اور باقاعدہ روڈ پہ رکھ کے، اور آپ نے تو اپنے متعلق بھی وصیت کی ہوئی ہے جی، اچھی بات ہے. تو ابھی پھر قبر میں لٹا کے بھی زیارت کرواتے ہیں، اور خواتین کی بھی. بس اللہ بچائے. کچھ چیزیں اجمیوں کی بدعتیں ہیں، کیونکہ بہت ہی بری رسم ہے. عربوں میں یہ چیز نہیں ہے. عربوں میں کوئی مر گیا نا، آرام سے ہلکا پھلکا کر کے اس کو دفن کر کے، دفنا کے، مٹی ڈال کے، دعا کر کے نکل لیے. پھر زندگی بھر دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کے لیے. ہمارے یہاں کچھ چیزیں غیر مسلموں سے آئی ہیں، کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے ہیں، تو وہ کچھ چیزیں مذہبی لوگوں میں، مولاناؤں میں بھی سرایت کر گئی ہیں. دیکھو میت دکھانے کی چیز ہے یا چھپانے کی چیز ہے؟ جب آپ کے محلے میں کوئی نئی دلہن آتی ہے تو ساری خواتین جاتی ہیں نا اس کو دیکھنے کے لیے. اب تو مرد بھی بغیرت بن کے دیکھ رہے ہیں، لیکن پہلے گاؤں دیہاتوں میں کوئی بھی دلہن آئی تو ساری خواتین جاتی ہیں. نئی دلہن آئی ہے، چہرہ دیکھیں گے، بھائی چمک رہی ہوگی، ظاہر ہے نئی تیار ہوئی ہے. تو دلہن دکھانے کی چیز ہے، خواتین دیکھیں اس کو. میت دکھانے کی چیز نہیں ہے. میت کیا ہے؟ بولو. چھپانے کی چیز ہے. کیونکہ انسان جیسے ہی مرتا ہے اس کی روح نکل گئی. اب یہ حقیقت ہے کہ اس پہ جرمز فوراً حملہ کرتے ہیں، اس کو سڑانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. کیمیائی عمل ہے جو ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا، تبھی تو مٹی بنیں گے. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے میں نے تمہیں بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں دوبارہ مٹی کر دوں گا، ومنہا نخرجکم، اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ انسان بناؤں گا. تو دوبارہ اللہ نے جو کہا میں تمہیں مٹی بناؤں گا، تو یہ دوبارہ مٹی بننے کا پروسیس تبھی تو ہوگا جب لاش میں کیڑے پڑیں. کیا خیال ہے؟ وہ کیڑے کھائیں، ایک کیمیائی عمل ہو، اور پھر وہ کیڑے کھا کے اس کو ختم کریں، اس میں بدبو ہو، پھر آہستہ 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 وہ پورا عمل گزر کے مٹی بن جائے.
تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے بنایا اور ہم تمہیں دوبارہ مٹی بنائیں گے بشرطے کہ تم نیک آدمی نہ ہو. یہ بزرگوں کے لیے بھی ہے, نیک لوگوں کے لیے بھی ہے, شہیدوں کے لیے بھی ہے, اچھے برے سب کے لیے, سب نے مٹی بننا ہے. تو مٹی ہاں کرامت کے طور پہ اللہ کسی کی باڈی کو بچا لیں, جیسے بعض شہداء کو اللہ بچا لیتا ہے, باڈی خراب نہیں ہوتی, وہ تو کرامت ہے نا, اس کے لیے تو کوئی سائنٹیفکلی لاجک نہیں ہوتی. عام اصول اللہ کا یہی ہے, چاہے بزرگ ہوں, آپ کے ابا ہوں, آپ کی اماں ہوں, آپ کی بیگم تو ہوگی نہیں, آپ ہوگے, تو کیونکہ وہ تھوڑی پہلے جائے گی دنیا سے, آپ جاؤ گے نا دنیا سے. تو یہ جتنا بھی آپ جب مرو گے تو لاش میں کیڑے بھی پڑیں گے, بدبو بھی پیدا ہوگی, سڑے گی بھی لاش, تاکہ مٹی بننے کا عمل تیز ہو جائے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا, بھائی میت کے اکرام عزت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے چہرے میں جو تبدیلی آئے اور بدبو آئے یہ لوگوں کے سامنے نہ ہو, یہ مٹی کے نیچے ہو, چھپا دو اس کو. یہ سب کہاں ہو؟ قبر کے اندر ہو. فی الحال اس کو فوراً لوگوں کی نظروں سے چھپاؤ. تو اس لیے جب کوئی مر جاتا ہے تو ہاں بیٹا, باپ, شوہر, یہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں منہ, کیونکہ ان کو اگر یہ چہرہ خراب بھی ہو جائے ان کو نفرت نہیں ہوتی, کیونکہ ان کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی گھن نہیں آئے گی. لیکن عام پبلک کے لیے اس کو نمائش کے طور پر سڑک پہ لٹا دینا یہ بہت ہی گھٹیا چیز. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ غیرت اور کچھ ہو نا تو وہ سمجھ میں آتی ہیں, ان کو دلائل سے نہیں ثابت کیا جا سکتا. یہ عجمیوں کی بری رسم ہے جو غیر مسلموں سے ہمارے اندر آئی ہے, یہ اسلامی رسم بولو نہیں ہے.